اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 12 اگست دنیا کی تاریخ میں یوم نوجوانان کے حوالے سے منایا جاتا ہے، یوتھ ڈے کے نام سے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اس وقت دنیا کے اندر یوم خواتین منایا جا رہا ہے، یوم ماں منایا جا رہا ہے، یوم باپ منایا جا رہا ہے، یوم صحت منایا جا رہا ہے، یعنی ہر ایک حوالے سے یوم مزدور ہے۔ آپ کو ہر حوالے سے کوئی نہ کوئی اس طرح کا دن ملے گا جس کو کسی نہ کسی نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو اہم بات یہ ہے، یہ دن منانے کا بنیادی جو مقصد ہوتے ہیں، مقاصد میں سے جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو متوجہ کیا جائے، حالات حاضرہ کی طرف متوجہ کیا جائے، اور اس خاص طور پہ جس کے نام سے وہ دن منایا جا رہا ہے اس کی افادیت بیان کی جائے۔ لیکن حضرات گرامی، اس کی بجائے جو اسلام ہے وہ بالکل اس کے برعکس کام کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یوم مدر ڈے جو مناتے ہیں، یوم ماں، یہ وہ کہتا ہے ایک مسلمان جو بچہ ہے اس کا ہر دن اس کا یوم ماں ہے، اس کا ہر دن یوم باپ ہے، اس کا ہر دن یوم نسواں ہے، یعنی کوئی بھی اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح آپ دنیا کی منافقت کو ذرا جائزہ لے لیں، دنیا کی منافقت کا کہ عالم کیا ہے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ دن منایا جا رہا ہے یوتھ ڈے کا، لیکن دوسری طرف کیفیت کیا ہے؟ اس یوتھ ڈے کے موقع پر کیا اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ یہ جو سیلولر کمپنیز ہیں، جیسے یو فون ہے، جیز ہے، ٹیلی نار ہے، وارد ہے، یہ پاکستان کے اندر جو چلنے والی کمپنیز ہیں، سب سے سستا پیکج کیوں دے رہی ہیں پاکستان کے اندر؟ پھر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ شام 7 سے صبح 8 بجے تک، یا رات 8 سے صبح 8 بجے تک پیکج کیوں دیا جاتا ہے، دن کے وقت کیوں نہیں دیا جاتا؟ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ نبا ہے اور یہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے رات کو نیند کے لیے مقرر کیا ہے۔ کیسے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے کیا کیا؟ لباس بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو گیا۔ نوجوان پہلے نمبر پہ تو کام کی طرف آمادہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں آمادہ ہو رہا؟ کیونکہ اس کو رات کو جگانے کا انتظام کر دیا گیا۔ اس کے لیے انٹرنیٹ پیکج، کال پیکج، جو رات کے پیکجز ہیں وہ زیادہ سستے کر دیے گئے تاکہ یہ نوجوان رات کو نیند نہ کر سکے اپنی پوری۔ جب وہ رات کو سوئے گا نہیں تو دن کو کیا کرے گا؟ دن کو یا تو وہ سست پڑا ہوگا اور سونے کی فکر میں ہوگا، یا وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہوگا۔ پھر آپ دوسرے نمبر پہ دیکھ لیں کہ جتنے یہ پروگرامات ہیں جو نوجوانوں کے لیے ہیں وہ رات کو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو ٹی وی کے اوپر ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیں، ہمارے اس علاقے کے اندر جسے برصغیر بولتے ہیں، اور پاکستان ایک اہم ترین خطہ ہے جہاں پر آج بھی 60 سے 65% نوجوان موجود ہیں، اور اس میں اسی خطے کے اندر ہندوستان بھی آتا ہے اور اس میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے، یہاں پہ 60 سے 65% نوجوان ہیں، اور ہدف یہ ہے کہ ان نوجوانوں میں نشہ کو عام کر دیا جائے، انہیں اخلاقی طور پہ بے راہ روی کا شکار کر دیا جائے۔ اور وہ بات یہ تھی نا کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، اوروں کی عیاری دیکھ سادگی اپنوں کی دیکھ، یعنی اوروں کی عیاری نے بھی کام کیا اور اپنوں کی سادگی نے بھی کیا۔ ایک طرف انٹرنیشنلی ہماری یوتھ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، اخلاقی طور پہ بے راہ روی کا شکار کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے،
تو ہمارے اپنے لوگوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آج کیا حالت ہے؟ بائکرز جو ہیں، جو ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں۔ والدین نے توجہ نہیں کی، حکومت نے توجہ نہیں کی، سیاسی جماعتوں نے توجہ نہیں کی، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان بائکنگ کرتے ہوئے، ویلنگ کرتے ہوئے ان کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک نوجوان ایک موٹر سائیکل کے ساتھ، اگر ایک موٹر سائیکل کے اوپر دو تین موٹر سائیکلوں پہ کچھ نوجوان کرتب دکھا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کم از کم 10 سے 12 موٹر سائیکلیں ویسے ہی گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ اس میں تو یورپ کا قصور نہیں ہے، اس میں تو امریکہ کا قصور نہیں ہے، اس میں تو وہ والدین قصوروار ہیں، اس میں تو ان کے عزیز و اقارب قصوروار ہیں، اس میں اس کی سوسائٹی، اس کا معاشرہ قصوروار ہے، اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے قصوروار ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت قصوروار ہے۔ اس لیے آج کا دن، یہ جو یوتھ ڈے ہے، یہ ہمیں بھی متوجہ کر رہا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیں۔ ہم نے اپنی یوتھ کو دیا کیا ہے؟ ہم نے کتنے میدان ہیں جنہیں آباد کیا؟ اور میری رائے رہی ہے، میری آج بھی یہ رائے ہے کہ جو بائکرز ہیں، ان کی خواہش ہے، ان کے اندر جستجو ہے، ان کے اندر یہ مادہ موجود ہے، تو کیا کیا جائے؟ ان کے لیے کوئی ایسے روٹس بنا دیے جائیں، ان کے لیے کوئی ایسے باقاعدہ طور پہ جگہ بنا دی جائے کہ وہاں پہ وہ آپ بائکنگ کریں، وہاں پہ کرتب دکھائیں، وہ بالکل سائڈ پہ ہو۔ ان کی وجہ سے وہ خود بچ جاتے ہیں، کئی دفعہ روڈ کے اوپر جانے والے لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے کوئی الگ سے ٹریک مقرر کر دیا جائے۔ جب ان کو ٹریک بنا دیا جائے گا، اس کے اوپر جتنا مرضی وہ بائکنگ کریں، معاشرے میں محفوظ ہوگا۔ اس کے اوپر مقابلے کروائے جا سکتے ہیں، لیکن مقابلے کب ہوں گے؟ کس نے کروانے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں، یہ نشہ ہمارے ملک کے اندر عام کیا جا رہا ہے، اور منظم منصوبہ بندی کے تحت زنا کے اڈوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نگرانی میں یہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بحیثیت معاشرہ کے، بحیثیت ایک باشعور فرد کے، ہمارا فرض بنتا ہے اپنی یوتھ کو ان کاموں سے بچا لیں۔ اگر ہم نے اپنی یوتھ کو بچا لیا تو ہم نے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا، اور اگر ہم اپنی یوتھ کو نہ بچا سکے تو پھر ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، وہ پھر کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر ایسا جو مستقبل ہے وہ بھیانک ہی ہے، وہ روشن نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے آج اپنا فرض ادا کر لیا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل تابناک ہوگا اور روشن ہوگا۔ آئیے اپنے حصے کا کام کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے۔